بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کیسر بخاری پروگرام شرعی مسائل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم ہمیشہ کی طرح شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ساتھ شرعی مسائل کا پروگرام کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 3 پروگرام ہم خمس کے موضوع پہ کر چکے ہیں، کیونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پہ ابھی مزید پروگرام ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی صورتحال جو ہے یمن کے متعلق وہ آپ کے سامنے ہے، اور خصوصی طور پہ اس پر پاکستان اور دیگر ممالک کا کردار جو ہے اس وقت زیر بحث ہے، اور پاکستانی میڈیا بھی اس پہ مسلسل بات کر رہا ہے کہ وہاں کے یمن کے جو اندرونی مسائل ہیں اس پہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی باہر کی طاقت کو، کہ وہ طاقت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ وہاں پہ ان کا اندرونی سیاسی مسئلہ ہے یمن کی عوام کا، اور ہمیں خصوصی طور پہ پاکستان کو جو کہ ایک بڑا اسلامی ملک ہے اس میں ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ظالموں کا ساتھ دیں اور مظلوم عوام پہ ہم ظلم کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جو صورتحال خراب ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں۔ تو اپنے موضوع سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں جناب قبلہ صاحب سے کہ وہ یمن کے حالات پہ روشنی ڈالیں۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ بخاری صاحب نے فرمایا کہ جو ہمارا اصل موضوع ہے خمس کا، اس سے پہلے ہم چند منٹ یہ جو تازہ مسائل چل رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیں۔ اور ویسے بھی رسول پاک کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص صبح کرتا ہے اور اپنے مسلمانوں بھائیوں کے امور سے آگاہی نہیں رکھتا، ان کو اہتمام نہیں دیتا، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جو میں نے آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اور اچھائی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دو، لیکن گناہ کے کاموں میں عدوان اور دشمنی اور برائی اور ایسے کاموں میں جو ظلم کے کام شمار ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ تو بات ہو رہی ہے یمن کی، تو یمن کے میں پہلے تھوڑی بات کرتا ہوں ان کے تاریخی حوالے سے، اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ کون کون سی قومیتیں ہیں۔ جی، تو عرض یہ ہے کہ یمن ایک اسلامی ملک ہے اور سعودی عرب کا ہمسایہ ہے یہ، اور یمن میں مختلف قبیلے اور قومیں آباد ہیں، مختلف مذہب کے لوگ صدیوں سے ساتھ ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ مشرق وسطیٰ کی جو حالت سیاسی ہوئی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی طاقتوں کے لوگوں نے کہ ہم مشرق وسطیٰ، ایک نیا مشرق وسطیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، جی، تو اس سلسلے میں انہوں نے وہ اسرائیل اور
لبنان کی جنگ بھی کروائی اور جس میں 33 روزہ جنگ رہی اور اس وقت بھی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تو مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر انہوں نے شام میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ شام کی حکومت کا تختہ الٹایا جائے اور دنیا بھر سے انہوں نے دہشت گرد بھیجے وہاں، القاعدہ والے، النصرت والے اور طالبان، اور سعودی عرب نے پورا سپانسر کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا تھا کہ جنگ کرو، اس ملک پر حملہ کرو اور اس حکومت کو بدلو اور سارا خرچہ ہم دیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح یہ لوگ جو ہیں پورے خطے میں حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ یمن جو ہے اس پر بھی اثر پڑا، اور یمن جو ہے چونکہ قبیلوں کا ملک ہے، قبیلے ہیں، اور قبیلے جو ہیں وہ اپنے اپنے عسکری ونگ بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور ملیشیا ہم کہتے ہیں وہ جی ہاں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے جغرافیائی لحاظ سے بڑا اہم ملک ہے، کیونکہ یہ واقع ہے بالکل وہ بحیرہ احمر جو ریڈ سی ہے اس کی نکر پہ یہ، تو ادھر سے وہ خلیج عدن اور پھر سارا دوسرا جو جہاز تو تیل کے جہاز سارے وہاں سے گزرتے ہیں، تو یہ اتنا اہم ملک ہے۔ اور ان کا وہاں وہ ٹول ٹیکس بھی دیتے ہیں، وہ اس کے جو ہے نا جی جزیرے، ایک بریم جزیرہ ہے، ایک اور دوسرا جزیرہ ہے، بڑے بڑے جزیرے ہیں، تو وہ اونچائی پہ ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ پورے خلیج عدن اور ریڈ سی کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر یہاں کے لوگ چاہیں تو وہ یعنی تیل کے جہازوں ویزوں کو پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، چونکہ دنیا کا تیل زیادہ ادھر سے جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یمن کی آبادی جو ہے وہ بھی کافی ہے، یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یہ خلیجی، تو کسی کی 50 لاکھ ہے، کسی کی 80 لاکھ ہے، کسی کے 20 لاکھ ہے، کسی کے 30 لاکھ ہے، تو یہ تو 2 کروڑ سے زیادہ ہے ان کی آبادی یمن کی۔ تو لہٰذا یہ اگر فوج بنانی چاہیں عوامی تو بڑی جلدی یہ 30 لاکھ تک اپنی عوامی فوج بنا سکتے ہیں، کیونکہ ملک جو ہے نا آبادی کے لحاظ سے سعودی عرب سے اور دوسروں سے بھی زیادہ ہے، بڑا ہے۔ اور یمن کی اہمیت کے باعث جو استعمار گر ملک ہیں اور ان کا ایجنٹ جو ہے ظاہر اس کا رول سعودی عرب ادا کر رہا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسائل کھڑے ہیں عالم اسلام میں، وہاں انہی کا پیسہ ہے جو جس نے کام خراب کیا ہے، چونکہ تیل نکلا ہے ان کے ملک میں، اور اس کے زور پر اپنی نظریہ، فکر اور سوچ کو وہ ہر جگہ پہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور پھر چاہے پاکستان ہو، طالبان ہوں یا القاعدہ، یہ سارے انہی کے ملک سے، سعودی عرب کے ملک سے یہ آئے ہیں، اسامہ اور دوسرے سارے انہی کے ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ہی پوری دنیا کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، دہشت گرد جن کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ یمن کا جو ملک ہے اس میں 50 سے 55% جو مسلمان ہیں وہ زیدی مسلمان ہیں مسلک کے اعتبار سے۔ اور میں یہاں پر کہتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ شیعہ سنی جنگ ہے، پہلی بات تو یہ ہے اصلاً شیعہ سنی جنگ والی بات ہی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عموماً جو شیعہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے 12 اماموں کو ماننے والا، رسول پاک کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جو مانتا ہے 12 اماموں کو، اس کو کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری۔ تو جو لوگ مثلا کوئی 4 اماموں کو مانتا ہے، کوئی 6 اماموں کو مانتا ہے، کوئی 7 کو مانتا ہے، تو وہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہوتے، بلکہ وہ زیدی شیعہ جو ہیں وہ 4 اماموں کو مانتے ہیں، امام زین العابدین تک یہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید وقت کی حکومت کے خلاف انہوں نے قیام کیا، تو ان کی وجہ سے یہ زیدی کہلاتے ہیں۔ البتہ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے ان میں، یہ فقہ جو ہے فقہ پر سنی فقہ پہ چلتے ہیں، یعنی اسی طرح وہ بوہڑے جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ 6 اماموں کو مانتے ہیں، مسلمان 6 اماموں کو ششماہی یا 6 امامی ان کو کہتے ہیں، وہ بھی سنی فقہ پہ چلتے ہیں۔ تو زیدی بھی جو ہیں یہ بھی اسی طرح ہے۔ اور یمن میں یہ تقریباً 50 سے 55% یہ جو ہے زیدی مسلمان ہیں، اور 30% جو ہیں
وہ سنی مسلمان ہیں جو کہ امام شافعی کی فقہ کو مانتے ہیں، تو شافعی جو ہیں وہ 30% ہیں، اور حنبلی فقہ پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ 10% ہیں۔ حنبلی فقہ وہی جو سعودی عرب والے چلتے ہیں، اور یعنی ان کو وہابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ حنبلی جو ہیں وہاں پر وہ 10% ہیں۔ تو شافعی اور جو زیدی ہیں وہ ان کا اتحاد ہے آپس میں، تو اس طرح سے آپ دیکھیں 50 اور 80% تو آبادی بنتی ہے تقریباً، جن میں سے اکثریت نے اتحاد کیا ہوا ہے حکومت کے خلاف، اور 6% شیعہ ہیں صرف وہاں پر، جو 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ ہیں وہ 6% ہیں، اور یہ جو 4 اماموں کو ماننے والے شیعہ ہیں زیدی جو ہیں وہ ہیں 50%۔ تو ان کی حکومت بھی رہی ہے شمالی یمن پر، یہ عرصہ دراز یہ حکومت کرتے رہے ہیں، شمالی یمن میں ان کی اکثریت تھی۔ تو اقلیتیں جو ہیں مسیحی اور یہودی یہ 3% ہیں، اور زیدی مسلمان اور شافعی مسلمانوں کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پھر زیدی جو ہیں وہ شیعہ اور سنی کا ایک مکسچر ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ بعض ان کے جو اعتقادات یا فقہی چیزیں ہیں وہ شیعہ کے مطابق ہیں، اور بعض ان کی سنیوں کے مطابق ہیں، تو لہٰذا ان کی لڑائی نہیں ہے، اصل شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، یہ جو دنیا بھر میں یہ خام خام جو سعودی نمک خوار ہیں یا استعمار کے ایجنٹ ہیں وہ زیادہ تر اس کو شیعہ سنی کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ شیعہ سنی نہیں ہے یہ اصل معاملہ وہاں پر۔ اور پھر یہ بھی میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یمن کے جو لوگ ہیں وہ اصل حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بعض اصحاب کے ساتھ بھیجا یمن تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہ قبیلہ ہمدان اور دوسرے قبیلے جو تھے، تو یمن کے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ مولا علی سے ویسے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عمار کا بھی کہا جاتا ہے کہ یمن سے تھے۔ ہاں جی، یمن سے تھے جی ہاں، تو یمن کے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ بھی نقطہ بتاتا جاؤں کہ یمن میں 50 لاکھ سید ہیں، اور ان میں سے زیادہ جو اکثریت ہے 90% وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حسنی سید ہیں، اور جو 10% ہیں وہ حسینی سید ہیں، تو یعنی 50 لاکھ کے قریب تو سید ہیں وہاں پر، اور یہ زیدی ہیں زیادہ۔ جی جی ہاں، یہ سید بھی جو ہے یہ بھی ظاہر وہ جب ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں تو وہ 6% وہ شیعہ ہیں، تو 50% تقریباً جو ہیں وہ زیدی شیعہ۔ اور یمن کا علاقہ جو ہے 1750 تک یہ خلافت عثمانی کے زیر اثر رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں تھا دارالخلافہ، اور خلافت عثمانی جو ہے یہ 1924 تک رہی ہے۔ یہ جنگ عظیم جو لگی اس کے بعد بڑی طاقتوں نے ان کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آج جو کہہ رہے ہیں عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ سعودی عرب کے لوگ ہی تھے جنہوں نے عالم اسلام کی پشت میں خنجر گھونپا تھا۔ یہ خلافت عثمانی تھی 1924 تک، اور یہ سعودی عرب جو ہے وہ آگے سعود ان کے نہیں، اس وقت اس کا نام سعودی عرب نہیں تھا، اس وقت اس کو حجاز مقدس کہتے تھے، یہ آگے سعود خاندان جو ہے۔ تو حجاز جو ہے چونکہ اس کا نام پرانا نام جو سعودی عرب کا حجاز ہے، جس میں مکہ اور مدینہ اور یہ سارا علاقہ اس کو حجاز کہا جاتا تھا، اور یہاں پر ترکی کا گورنر ہوتا تھا، اور خلافت عثمانی اس کے انڈر تھے، اور انہوں نے تو دوسری طاقتوں کے ساتھ مل کے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کا قبضہ کیا تھا، پھر مدینے پہ قبضہ کر کے پھر یہ لوگ آئے ہوئے ہیں 1925 میں، تو یہ 1925 سے لے کر اب تک یہ حکومت کر رہے ہیں، کوئی 94-95 سال ہو گئے ہیں، یہ ایک ہی خاندان جو وہی آل سعود ہے، اور سب سے آتے ہوئے انہوں نے کیا ہے، آتے ہی انہوں نے حجاز کا نام تبدیل کر کے اپنے باپ کے نام پر سعود کے نام پر سعودی عرب رکھ لیا ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ کون سی آپ بتا رہے ہیں کہ عالم اسلام کی بات، یہ سب سے پہلے تو عالم اسلام کا ستیہ ناش تم لوگوں نے کیا ہے، اور مزارات کو بھی گرایا، اور پھر 1926 میں 8 شوال 1926 میں انہوں نے وہ جتنے مزارات تھے جنت البقیع کے بلڈوزروں سے وہ گرا دیا، 10,000 صحابہ کی قبر تھی وہاں پر، اہل بیت اطہار کے مزار تھے، رسول پاک کی بیویوں کے مزار تھے، تو یہ تو رسول پاک کے روزے کو بھی گرانے والے تھے، لیکن وہ جو باہر کی حکومتیں تھیں مسلمانوں ان کی وجہ سے دباؤ سے نہیں ہو سکا، تو وہ تو عجیب آپ دیکھیں جا کے یوٹیوب وغیرہ ان کے لوگ جو ہیں وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جب بھی ہوا ہم نے طاقت حاصل کی تو اس کو بھی گرائیں گے،
تو مثلا یہ ایک اسپیشل سوچ اور فکر کے لوگ ہیں، خود ہی انہوں نے عالم اسلام کو بیڑا غرق کیا ہے. اب جو ہمارے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ہمارے لیے سب کے لیے خانہ کعبہ مدینہ منورہ وہ مقدس ہیں، آل سعود مقدس، نہ کہ آل سعود. دونوں جدا جدا ہیں. یہ آل سعود جو ہیں تو یہ خود قابض ہوئے مکہ مدینے پہ حملہ کر کے پھر وہ گورنر واپس چلا گیا، پھر انہوں نے مل کے دوسری طاقتوں کے سے تو سعودی عرب میں اپنا حکومت قائم کی ہے. یہ خود کس طرح آئے ہوئے ہیں اور 94-95 سال ہو گئے ہیں، اس طرح لوگوں کو سانس نہیں لینے دے رہے. تو ان کو خطرہ یہ ہے حقیقت میں کہ بھئی یہ یمن میں بھی اگر وہ زیادی وہ بھی کامیاب ہو گئے، اور پھر ان کے جو پٹی جس میں شیعہ رہتے ہیں، اکثریت ہے، شیعوں کی اکثریت ہے، وہاں پر تیل نکلتا ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں جی ہمارے ملک کو خطرہ، آپ کے ملک کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. یمن کی طرف سے تو آپ کی طرف کوئی ایک تیر بھی نہیں آیا، تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی خطرہ ہے، اور آپ نے 10 ملکوں کو ساتھ ملایا اور جا کے تو جو بمبارمنٹ کر رہے ہیں اور ہر روز جو ہے سینکڑوں بچوں کو، عورتوں کو اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں، یعنی عالم اسلام کو صحرا کا نام نہیں ہوتا. عالم اسلام جو ہے یعنی یہی مسلمان ملک ہیں، اور مکہ مدینہ یہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، اور وہ ہر مسلمان کے لیے احترام ہے. وہ کسی کی ذاتی جاگیر تو ہے نہیں کہ وہ کہا جائے کہ بھی ہم اس کو زیادہ چاہتے ہیں، کوئی نہیں، وہ تو سب کے لیے مقدس ہے. تو لہٰذا جو یمن ہے یہ پہلے خلافت عثمانی کے زیر تسلط تھا، پھر برطانیہ کے زیر تسلط رہا. 1922 میں اس کو آزادی ملی ہے. ٹھیک ہے جی. 1960 تک یمن میں زیدی شیعوں کی حکومت رہی ہے. 22 سے لے کے 60 تک. ہاں جی. تو 1960 میں مصر نے کی شرارت، اور اس کی مدد سے تو ان کا تختہ الٹا گیا ہے. مصر نے کیا تھا یہ کام. 1960 میں دوسری طاقتوں سے مل کر سازش کی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. اس کے بعد اتنی سختی ان پر کی کہ حتیٰ کہ ان کو عید کی نمازیں پڑھنے میں نہیں دیتے تھے سارے باہر، اور ان کی نہ کوئی بڑا اجتماع کرنے دیتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے جکڑ کے رکھا ہوا تھا. اکثریت ان کی، ملک ان کا. ٹھیک ہے. تو اب یہ نیا جو مسئلہ یعنی اس کا نام آیا حوثی. اچھا، وہ اس کی تحریک اب شروع ہوئی ہے، وہ 1980 سے شروع ہوئی ہے. اصل میں یہ جو حوثی ہے اس کا اصل نام، وہ جو اس کا بانی تھا اس کا نام تھا سید بدر الدین حوثی. یہ بھی زیدی تھے جی. یہ اس کا عقیدے کے حساب سے ہاں زیدی ہے نا یہ. تو یہ جو سید بدر الدین حوثی ہے، جس کو علی عبداللہ صالح جو پہلا اس منصور ہادی سے پہلے جو ڈکٹیٹر تھا، جس کو سعودی عرب والے ہی اپنے ملک میں لے گئے تھے، جب عروج پر تحریک پہنچی تو اس کو اٹھا کے اپنے ملک میں لے گئے، پھر وہ سازش کر کے تو اس کو دوبارہ لائے، اور پھر جا کے منصور ہادی جو ہے اس کو نائب بنا دیا گیا، اور منصور ہادی سے کہا گیا کہ بھئی تم الیکشن کراؤ گے، لیکن اس نے بغیر الیکشن کرائے صدر بن کے بیٹھ گیا. یعنی یہ جو منصور ہادی ہے جو بھاگا پھر رہا ہے ابھی، یہ منصور ہادی اس نے الیکشن کروانے تھے، الیکشن اس نے کروایا نہیں، خود صدر بن کے بیٹھ گیا. تو اس لیے پھر اس کے خلاف جب تحریک شروع ہوئی، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ 80 سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. اور بانی ہے سید بدر الدین حوثی، اس کو 2004 میں علی عبداللہ صالح کی حکومت نے قتل کیا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور ہے ان کا، جن کے پھر 5 بھائی ہیں، انہوں نے قیادت سنبھال لی. اچھا، سید بدر الدین حوثی کے کئی بیٹے ہیں جن میں شہید سید حسین حوثی اور سید یحییٰ حوثی ہیں، اور سید حسین حوثی کو بھی انہوں نے قتل کروایا ہے. اور ان کا بھائی سید یحییٰ حوثی مجلس کا ممبر تھا پارلیمنٹ کا. تو آج کل وہ جو خبروں کے مطابق وہ ہے کہ وہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہاں سے نکلا ہوا ہے. تو وہ بین الاقوامی طور پر جو سپورٹ جو ہوتی ہے سفارت وغیرہ وہ کر رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیوں نام رکھا یہ حوثی؟ اس لیے کہ وہ جس طرح اسی سے بچنے کے لیے تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا کبھی شیعہ سنی کی جنگ ہے، کبھی زیدیوں کی تو شافیوں کی جنگ ہے، کبھی کوئی نہ کوئی، چونکہ مذہب کو درمیان میں لے آتے ہیں.
اس لیے انہوں نے چونکہ ان کا بڑا 2 آدمی شہید ہوئے ہیں ان کے، تو انہوں نے ان کی وجہ سے ہی پھر اس تحریک کو ہی حوثی کے نام سے شروع کر دیا ہے. تو اب جو ہے وہ سید عبد المالک حوثی وہ انہی کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیں کہ پاکستان میں بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زیدی کافی ہمارے دوست احباب ہیں، وہ پاکستان والے زیدی جو ہے وہ امام زین دیکھیں جی وہ ایسا ہے کہ زیدی جو ہے نا 2 طرح سے بات ہوئے گی. ایک دفعہ جب ہم کہتے ہیں زیدی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کی نسل سے ہیں تو وہ زیدی سید ہے. اچھا وہ زیدی سید نسلاً وہ زیدی سید ہیں، لیکن ان کا مذہب ہو سکتا ہے وہ شیعہ 12 اماموں والے ہوں یا 6 اماموں والے ہوں، 4 اماموں والے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی زیدی ہو مثلا ویسے سنی ہو شافعی ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم زیدی کہتے ہیں تو ایک تو زیدی سید ہوتا ہے، وہ تو یعنی ان کی نسل سے، جیسے پاکستان میں ہے ہمارے پاس. ہاں جی ہمارے بہت سارے جو شیعہ ہیں زیدی ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ بھی زیدی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب مذہب زیدی، فرقہ زیدی. جیسے ہم نہیں کہتے جعفری. ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ جو قریشی برادران ہیں وہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو جی ہم جعفری ہیں. ٹھیک ہے. تو جعفری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام جعفر صادق کی اولاد سے ہیں، بلکہ مطلب یہ کہ ہم فقہ جعفری پر چلنے والے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جی ہم جعفری ہیں. تو جب ایک جعفری وہ ہے کہ جو امام جعفر صادق کی اولاد سے ہے تو سید ہے اور جعفری ہے. تو اسی طرح یہ زیدی کا معاملہ ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے الحمدللہ اسلامی ملکوں میں ایک بڑا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، تو اس کو اپنا وقار بحال رکھنا چاہیے. کسی ملک کا نوکر نہیں بننا چاہیے، نہ اپنی فوج کو کرائے کی فوج بنانا چاہیے. ایک باوقار ملک کی طرح سے ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. لے لیں آپ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے بات کرا دیں پلیز. جی بتائیے آپ آن ایئر ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی مولانا صاحب اصل میں میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، لیکن میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جی بہت شکریہ. انفارمیشن ملتی ہے، بہت نالجبل ہے. جی تو مجھے خمس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آپ پلیز ابھی میں نے ٹی وی آن کیا تو پروگرام لگا تھا، تو پلیز آپ ناراض نہ ہو تو بتا دیں گے. جی ضرور بتاتے ہیں. یہ ذرا 5-7 منٹ بتا دیتے ہیں جی انشاءاللہ بعد میں بتاتے ہیں. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو. شکریہ. جی اب دیکھیں نا ہمارے برادران اہل سنت اور خواتین بڑے شوق سے آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو کافی معلومات حاصل ہوتی ہیں جی ان پروگراموں سے. تو چونکہ ہم چاہتے ہیں اپنے پاکستان کی حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور اسی طرح پاکستان کی بہادر اور دلیر فوج جو کہ پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے، اس سے یہ عرض کریں گے، اور خصوصاً جنرل رحیل صاحب سے، کہ یہ جو آپ لڑ رہے ہیں نا وزیرستان میں، یہ سعودی عرب کے ہی پالے ہوئے بچے اور بھیجے ہوئے لوگ ہیں، اور انہی کے یعنی دسترخوان پر پلنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کو ستیہ ناش کیا ہے. 60,000 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا. تو ضرب عضب جن کے خلاف آپ چلا رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کی کرم نوازیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جن کو یہ پال رہے ہیں. تو لہٰذا سعودی عرب اپنی مخصوص سوچ اور نظریے سے تمام اسلامی ملکوں میں دہشت گردی کی پیشنگوئی کرتا رہا ہے. شام کو میں تھوڑا سا خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ 23 مارچ پاکستان میں اس سال 9 سال کے بعد منایا گیا ہے جی آفیشل. تو 1 مہینہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ اسلام آباد میں 16 دیوبندی مدرسے جو ہیں ان کو پریڈ کی وجہ سے بند کیا گیا. جی اچھا اس میں ایک بھی شیعہ یا سنی بریلوی نہیں تھا. تو یہ اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب آفیشلی وہ اناؤنس کرتے ہیں ایک چیز کو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ میرا نام محسن ہے. جی محسن بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آپ کے موضوع کے حساب سے تو نہیں تو معاف کیجیے گا. جی کوئی بات نہیں. اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیں آپ. بات یہ ہے کہ میں تھوڑا ایکسپلین بھی کر دوں کہ میرا کہاں سے کوشچن یہ رائز ہو رہا ہے. جی یعنی کہ جب اللہ نے کہا فرشتوں کو سب کو کہا کہ سجدے میں گر جاؤ جی تو سب گرے سوائے ابلیس کے. جی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جی میں افضل ہوں جی اور سو اس کی ڈیٹیلز ہیں اس میں نہ جائیں. جی تو اللہ نے اس کو نکال دیا اور کہا نکل جاؤ. جی
تو اس سے کیا ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ جس کو اللہ نکال دے جی وہ مجسمے گمراہی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ. جی اور اگر حضور اپنے زمانے میں جی اپنی آخری وقت میں کسی گروپ آف لوگوں کو کہیں کہ تم اسامہ کہ مجھے قلم دو، وہ نہ دیں، جی اور حضور ان کو کہیں گیٹ آؤٹ، تو جی. کیا ہم ان لوگوں کو جن کو حضور نے نکالا ہے جی. ان کو ہم مجسمے گمراہی سمجھیں یا نہ؟ ٹھیک یہ ہے سوال ہے. جی کرم حسین بھائی بہت شکریہ جی. جی تو ہم ابھی چونکہ بات یمن کی چل رہی ہے، جی تو چونکہ میں نے خبروں میں یہ چیز سنی کہ مثلا مصر کو انہوں نے سعودی عرب نے $4 ارب دیا، 4 کسی سے لے کے دیا، جی تو اسی طرح کسی اور سے دلائے $12 ارب وہ لے لی. تقسیم کیا ہے. تو وہ ابھی فوج نہیں بھیج رہا ابھی. جی تو مقصد پاکستان کو ابھی پچھلے سال انہوں نے $1.5 ارب بھیجے تھے. جی تو مطلب ہے کہ غیرت مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے ملک کے جو افواج ہیں ان کو کسی دلدل میں نہ پھنسایا جائے. جی وہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب فوج تو ہماری مصروف ہے یہ ادھر افغانستان کے بارڈر پہ اور وزیرستان میں اور ادھر ضرب عضب کو انجام دے رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. آپ کو بھی بھائی سلام مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا وعلیکم سلام. جی میں مولانا صاحب سے 2 سوال کرنا چاہوں گی اگر وہ مجھے جواب دے دیں. جی جی بتائیے. پہلا سوال میرا خمس سے متعلق ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر والدین کی طرف سے کوئی چیز تحفے میں ملتی ہے تو اس پہ خمس یا زکوٰۃ دینا نہیں بنتا. جی تو اگر کسی کے والدین اس کو پراپرٹی دیتے ہیں تحفے میں جی اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ خاتون اس پراپرٹی کو بیچتی ہے اور اسی رقم سے ایک اور پراپرٹی خرید لی جاتی ہے تو جی. اس کے اوپر جتنا پروفٹ ہوگا جی کیا اس پروفٹ کے اوپر بھی خمس نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اسی رقم کو انویسٹ کیا جا رہا ہے جو تحفے میں ملی تھی. جی پوچھ لیتے ہیں ابھی. دوسرا کیا اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی دوسرا سوال بھی میرا پراپرٹی سے متعلق ہے لیکن خمس سے متعلق نہیں ہے. جی وہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے یہاں پہ مارگیج کا سسٹم ہے ادھر UK میں جب گھر خریدتے ہیں جی اور عام طور پہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے وہ انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے تو اس پہ جو ہم سود کا سسٹم ہے یہاں پہ جی وہ دینا درست ہے. لیکن اگر فیوچر پلاننگ کے لحاظ سے اگر ایک شخص ایک اور گھر خریدتا ہے اور اس نیت سے کہ میں اس گھر کو خرید کے اب فی الحال میں کرائے پہ دے دوں آئندہ کے لیے کہ یہ میرے بچوں کے کام آئے گا، جی تو اس کا ایسا کرنا درست ہے یا درست ٹھیک ہے نہیں ہے؟ شکریہ. جی اللہ حافظ. انشاءاللہ. کیونکہ اب سوال 3-4 جمع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے ایک خاتون کا تھا کہ وہ سمجھنا چاہتے تھے خمس کا جو بنیادی جی ایسا ہے ڈھانچہ کہ کیا ہے. وہ ہماری بہن نے ٹیلی فون کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں اہل سنت سے ہوں. جی ایسا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ انفال ہے جی اور اس کی آیت نمبر ہے 41. جی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، جی لے لیں آپ کان. السلام علیکم. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی انڈیا سے. جی جی کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی انڈیا سے. انڈیا سے. جی جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کا دیکھتے ہیں تو شہریاب آپ سے بنیادی معلومات ہوتی ہیں، باقی اور میڈیا جس پروپیگنڈا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. ہاں جی جی تو سورہ انفال کی آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. تو اس میں آیت میں فرمایا جان لو کہ جس قسم کی غنیمت تمہیں ملے جی تو خدا، رسول، ذی القربہ، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے. اگر تم خدا پر اور جو کچھ ہم نے اپنے بندہ پر حق کی باطل سے جدائی کے دن یعنی یوم بدر کے دن نازل کیا، اگر اس پر آپ ایمان رکھتے ہو تو یہ ہے کہ غنیمت سے ہے. غنیمت جو ہے وہ ہمارے
ائمہ طہار نے جو اس کی تفسیر کی ہے غنیمتم من شیئن، جو غنیمت حاصل کرو تو کسی بھی شے سے، جی تو ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ خمس جو ہے صرف اس مال غنیمت میں ہوگا جو جنگ کی حالت میں جب مسلمان کافروں سے لڑیں گے تو وہ جو مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا اس میں سے خمس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہمارے ائمہ طہار نے جو اس کی تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا کہ غانمہ جو غنیمت ہے تو اس سے مراد صرف جنگ کی غنیمت نہیں ہے بلکہ کسی بھی چیز میں سے غنیمت ہو۔ اجازت ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے بولتے ہیں؟ جی لندن سے۔ جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بھائی ہلو جی جی میں آپ لوگ کا ٹاپک میں خیال لگ رہا ہے یہ یمن کے بارے میں بھی کچھ ٹاپک ہے نا؟ ہاں نہیں، ویسے ہمارا موضوع تو تھا خمس، لیکن ہم نے تھوڑا سا حالات حاضرہ پہ بات کی ہے یہ یمن کے حوالے سے۔ اچھا چلو میں کوئی بات کر سکتا ہوں یمن کے بارے میں؟ جی بتائیے۔ جی بات یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا یہ یمن میں جو سنی اور شیعہ کی بات، میں تعلق جو افغانستان سے، جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی سنی کی بات ہو رہی ہے شیعہ کی بات، میڈیا میں تو مسئلہ یہی آ رہا ہے نا آج کل، لڑائی بھی مسئلہ یہی بتا رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے میرے بھائی، بس بتایا جا رہا ہے مطلب، کیونکہ مسلمان جو ہے بہت ایزی طریقے سے یوز ہو سکتا ہے شیعہ کے نام پہ یا سنی کے نام پہ۔ بات یہ کہ ایران کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں، جو ہمارا پڑوسی بھی ہے نا، جی یہ ملک جو ہے یہ دیکھو ہمارے ملک بھی تقریباً جو بھی شیعہ ہے سنی، ہم سب مسلمان ہیں، سب جو بھی کچھ جہاں پہ بھی ہے، جی لیکن وہاں پہ تقریباً 10-12% جو ہمارا ہزارہ جو ہے وہ چھوٹے آنکھ والا نہیں، مطلب آپ جانتے ہوں گے نا، ایکویٹر میں بھی ہے شیعہ ہے۔ ہم نے کبھی کوئی افغانستان میں یہ شیعہ سنی کا کبھی تک 35 سال ہو گئے، دیکھو کتنا لڑائی، کتنا ایجوکیشن کچھ خراب، کبھی ہمارا مسئلہ نہیں بنا، ہے ہمارا الحمدللہ، ابھی بھی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ کہ بالکل نہیں، کبھی بھی کئی پتہ کبھی نہیں، پاکستان کی طرف سے لشکر جنگی وغیرہ نے کوشش کر دی، شکر ہے نہ بھی ہو سکتا نہ ہوگا کبھی۔ بات میرا یہ سوال میرا ہے کہ ایران کے بارے میں، ایران کا جو انٹرفیئرنس افغانستان میں ہے اور ایران کا جو انٹرفیئرنس وہاں پہ خمینی کا پکچر وہ کابل میں، اب کابل پہ کبھی کیا جائے یہ شیعہ کمیونٹی کی ساری ادھر، آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ یہ افغانستان بالکل تہران ہے، اتنا انٹرفیئرنس اور ایسا ریلیجیس ایکٹیویٹی بناتے کمپلیٹلی کہ وہاں پہ مطلب بالکل مطلب اگینسٹ مطلب سنی وہ اگینسٹ ایکٹیویٹی بناتے ہیں، اور خمینی کا پکچر وہاں پہ بہت ایکٹیویٹی ہے، سر چیز مطلب تقریباً وہ مدرسے وغیرہ وہاں پہ ایران سے وہاں پہ سرٹیفکیٹ کو دیا جاتا ہے ایران میں افغانی لوگوں کو جو بالکل تقریباً پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پھر وہ افغانستان بھائی ٹائم ہمارا شارٹ ہے، ذرا مختصر اگر آپ بات کریں تو میں بتاتا ہوں اس کو۔ مطلب میرا کہ یہ ایران کا جو ہے انٹرفیئرنس ہے یہ مسلم ورلڈ میں، یہ حزب اللہ ہر طرف سے مسلم ملک میں تقریباً یہ مسلمان، اس میں جو بات وہ کر رہا ہے ایران کو مداخلت ایسی نہیں کر رہا، جہاں تک جو تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کے ملک کو جو کہہ رہا ہے میں افغانستان سے ہوں اور ہزارہ سے ہوں، اور اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کے ملک کو کتنی انہوں نے مدد دی ہے، کتنی سڑکیں بنائی ہیں، کتنے ان کے ملک کے مدرسے بنا رہے ہیں، تو ان کے ملک سے تو کتنے لاکھوں کی فوج میں طالبان کے زمانے میں وہ بارڈر پہ لگی تھی کہ ایران سے جنگ کرنا چاہتے تھے، تو ایران نے حوصلہ کر کے تو جنگ نہیں کی۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے ہجرت کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کسی وقت کسی ملک میں کسی کو تھوڑا مسئلہ پیش آتا ہے یا پاسپورٹ نہیں ہوتے یا مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ایسی ان کو نہ بین الاقوامی طور پر پتہ ہوتا ہے، وہ اپنی جو ہوتی ہے قبیلائی مسئلہ یا وہ اپنا اس کو لے کے سمجھتے ہیں جی ایران کیا مداخلت اس نے کی ہے۔ ایران نے تو کبھی کسی ملک پر حملہ کیا؟ بتاؤ ذرا، پچھلی 50-60 سال کی ہسٹری بتائیں نا۔ تو لہٰذا یہ ایک صرف برابر کرنے کے لیے نہیں ہوتی بات کہ جی ادھر سعودی عرب کا نام لیا تو ساتھ ایران کا ضرور لینا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون میرے بھائی، کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں علی شاہ بول رہا ہوں جی نیو پورٹ سے۔ میرا یہ ایک سوال ہے کہ ہم سید ہیں تو ہم تو یہ 4 امام کو مانتا ہے، تو 12 امام ہیں ان کو سب مانتے ہیں، اور ہم سید ایک ہے سیدوں میں، تو ہم میں کوئی شیعہ اور سنی نہیں، شیعہ اور سنی میرے صاحب میں تو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن بات ٹھیک ہے نہ ہی کہو۔ جی ٹھیک ہے جی، شکریہ شاہ صاحب جی۔ اچھا قبلہ، ایک سوال تھا ہمارے موضوع کے متعلقہ، وہ خاتون نے کہا تھا کہ مجھے
وراثت میں جو ہے جی مجھے ان کو وراثت میں جو ملا ہے پلاٹ پراپرٹی جی، تو ایسا ہے کہ کیا اس پہ خمس انہوں نے دینا ہے؟ دیکھیں اگر تو ان کو یقین ہے کہ والدین دیتے تھے، والدین خمس وغیرہ نکالتے تھے پھر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھی نکالتے تھے یا نہیں نکالتے تھے ٹھیک ہے، تو احتیاط کا تقاضا تو ہے نکالا جائے، تو جب وہ لیکن وہ جب آپ بیچیں گے تو وہ جتنی رقم پر وہ جو آئے گا اضافی اس پر اس پہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ بینک کا جو قرضہ ہے مارگیج، جی وہ مارگیج والا جو سوال ہے تو وہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہے مکان کی تو آپ جب نیت کریں گے تو یہ نیت نہ کریں کہ ہم سود پر یہ قرض لے رہے ہیں، آپ صرف یہی نیت کریں کہ ہم قرض لے رہے ہیں، چونکہ قرض لینا تو جائز ہے، جب قرض لے رہے ہیں آپ تو سود کی نیت نہ کریں، اگرچہ وہ یہ لیں گے اور سارا وہ لکھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ جو ہے نا وہ اس کی نیت یہی کریں کہ میں قرضہ لے رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس پر دینا تو پڑتا ہی ہے۔ تو رہ گئی بات یہ کہ اگر اپنی ضرورت کے مطابق ہی لے سکتا ہے، اور اب یہ ایک آدمی کی فیملی مثلا یہ ہے کہ 10 آدمی پر مشتمل ہے، تو ظاہر ہے اس کو 3 بیڈ کا مکان چھوٹا ہے یا وہ اپنے ایک آدھے بچے کو دوسری طرف بھیجنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک ضرورت مزید اضافہ ہو گیا، پھر وہ ظاہر ہے دوسرا مکان بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ ابھی وہ کام تو آئے گا ابھی جا کے 10 سال بعد، لیکن مکان پہلے لے کے تو وہ پھر سود پر رقم یہ دینا، تو چونکہ جس کو استثناء کیا گیا ہے وہ ابھی تک تو یہی ہے بات کہ بھی جو آپ کی ضرورت کے لیے مکان لینا چاہتے ہیں اس کو قرضے کی نیت سے لے لیں، اگرچہ وہ سود دینا ہی پڑے گا۔ ایک ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ جو پروردگار کی حکم کی پابندی نہ کرے وہ تو شیطان نکالا جاتا ہے، اور جو پیغمبر اسلام کے حکم کی پابندی یا جی ظاہر ہے یہ تو قرآن مجید نے خود فرمایا نا جی کہ ایمان والو آپ نے کیا کرنا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو لہٰذا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب خدا کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی رسالت پر اقرار رکھا جائے اور ایمان رکھا جائے، اور پھر یہ ہے کہ رسول پاک کی کسی بھی امر میں مخالفت نہ کی جائے۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی وہ کوئی بھی ہو جس نے رسول پاک کی مخالفت کی، ظاہر ہے کہ پھر اس کے تو مسلمان ہونے میں مسائل ہیں، چاہے جائے کہ اس کو ہم اپنا رہبر و رحمانہ بنائیں۔ کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے جی، تو تھوڑا سا ہم اپنا پچھلا جو لیکچر تھا آپ کا خمس پہ، اسی کی بنیادی جو 7 جی میں چونکہ وہ بہن کا بھی آیا تھا ٹیلی فون، اس کو میں تھوڑا 3-4 منٹ ہمارے پاس اور ہیں جی، کہ خمس جو ہے وہ ہمارے نزدیک یعنی فقہ جعفری کے مطابق 7 چیزوں پر واجب ہوتا ہے جی۔ ایک تو جو کاروبار یا روزگار آپ کر رہے ہیں، آپ نے ایک تاریخ مقرر کرنی ہے، تو اس تاریخ پر آپ نے حساب کرنا ہوتا ہے جی۔ مثلاً آپ نے کوئی ملازمت کی یا کوئی روزگار شروع کیا، اس کی پہلی تنخواہ آپ کو مثلاً ملی 1 مارچ 2014 کو مثلاً، تو اب وہ آپ کی وہ ڈیٹ ہو گئی 1 مارچ 2015 کو آپ نے جا کے دیکھنا ہے میرے بینک میں کتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا کتنا سامان ہے اس کو دیکھنا، جتنے آپ کے پاس سے بچے ہیں اس میں سے خمس ہوتا ہے۔ مثلا اگر 1000 پاؤنڈ بچا ہے ٹوٹل ملا کے تو اس کا مطلب ہے 200 پاؤنڈ اس پر خمس ہے، 100 پاؤنڈ سہم سادات ہے، 100 پاؤنڈ سہم امام ہے۔ سہم سادات جو ہے وہ غریب سادات کو دیا جائے گا، سہم امام جو ہے وہ جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی اجازت سے خرچ کیا جا سکتا ہے یا انہی کو دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے معدنی کانیں، یعنی ایسی کانیں جن میں سے معدنیات نکلتی ہیں، سونا چاندی یا کیا کہتے ہیں نمک ہو، یہ زمین سے پٹرول نکلا ہے، گیس نکلا ہے، تیل نکلا ہے، تو یہ زمین سے جو دفن شدہ خزانہ نکلا ہے اس پر ہوتا ہے۔ اسی طرح غوطہ خوری کر کے سمندر میں سے جو چیزیں وہ ہیرے جواہرات مونگے اور جو چیزیں لائی جاتی ہیں اس میں بھی اپنا نکال کے سارا خرچہ، باقی جو پرافٹ ملتا ہے
جتنا بنتا ہے اس کی بہرحال ہر ایک کی ڈیٹیل ہے. صرف میں بتا رہا ہوں کہ 7 چیزیں ہیں کہ جن میں سے خمس دینا ہوتا ہے. تو یہ خمس جو ہے یہ جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، اسی طرح یہ خمس واجب ہے. اور ایسا نہ ہو کہ صرف یہ تو کہتے رہیں کہ جناب حق زہرا سلام اللہ علیہ کا جنہوں نے کھایا تو وہ ان کو کہا جائے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، برا کیا. تو آپ پوری زندگی حق زہرا کھاتے رہیں اور ادا نہ کریں تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر جو بھی غصب کرتا ہے وہ غاصب ہے تو ظاہر ہے کہ جو اگر آپ بھی خمس ادا نہیں کر رہے تو آپ بھی حق زہرا کے غاصب ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار غاصبین میں نہ ہو تو پھر ہمیں اپنی حساب کرنا چاہیے اور خمس ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ جو غریب سادات ہیں ان کی بھی مدد ہو اور سہم امام کا جو ہے وہ بھی دین اسلام پر خرچ کیا جائے. اور دوسرا قبلہ یہ کہ معاشرے میں بھی ایک توازن یہ پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب معاشرے میں اتنا ہو جائے کہ امیر امیر تر سے ہو گیا ہے، غریب غریب تر ہو گیا ہے، تو پھر ایسے معاشروں میں انقلاب ہی آتے ہیں. جی. چونکہ جب غریب آدمی جو ہیں ان کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسی لمبی لمبی گاڑیاں جا رہی ہیں اور کس طرح سے امیر لوگ جو ہیں تو ان کو ہر نعمت میسر ہے، غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایسی حالت میں توڑ پھوڑ پہ بھی اترے گا اور مارے گا بھی. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ صحیح رہے ان کی بھی حالت اور دوسروں کی بھی تو پھر وہی طریقہ کار ہے کہ ان کو اتنا کھانا چاہیے جتنا یہ ٹھیک رہے. مطلب وہ ایک مثال تو چھوٹی سی، کوئی ایک آدمی تھا تو وہ گیا، ایک آدمی تھا تو وہ پیٹ درد سے کرا رہا تھا. اس نے کیا کیا، اس نے میں نے زیادہ کھا لیا ہے. جی. اور ایک دوسری طرف گیا تو اس کو بیچارے کو ملا نہیں، وہ کہتا میرا پیٹ درد ہو رہا ہے کہ کھانا نہیں ملا. اگر وہ جس نے زیادہ کھا لیا ہے وہ تھوڑا سا کم کھا لے اور وہ جو کم ملے باقی بچے اس کو دے دے، دونوں کا پیٹ ٹھیک ہے، توازن پیدا ہو جائے، توازن پیدا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں مالی عبادتیں قرار دی ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے اس طرح زکوٰۃ دینا، خمس دینا اور مالی معاملات میں بھی شریعت پر چلنا چاہیے. جی قبلہ پروگرام ہمارا آخری میں داخل ہو چکا ہے. جی ٹھیک. تو آپ سے التماس ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیں تاکہ ہم پروگرام بسمک العظیم العظم العزل جل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عالم اسلام میں امن اور امان قائم کر. یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما. یہ جو ظالم ان پر بمباری کر رہے ہیں میرے اللہ ان کی ہدایت فرما. اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو میرے اللہ ان کو بھی تاریخ میں اسی طرح جس طرح پچھلے ظالموں کو سبق دیا ہے اسی طرح ان کو بھی عطا فرما. اور پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. 12ویں آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما اور جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مالی اعتبار سے ان کے روزی رزق میں برکت عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین ہم ہدایت ٹی وی کی طرف سے جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام کو وہ خود آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. اگلے منگل تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.